میں نے زیادتی کی معافی چاہتا ہوں. ہمارا جلسہ تھا 2 دسمبر کی مناسبت سے اسلام آباد انہوں نے رکھا تھا. اختر جان صاحب کا حکم آیا اور یہ انتہائی اہم ٹاپک تھا. یہاں نہ گناہ کبیرہ ہوتا. تو میں زیادہ لمبی چوڑی باتیں نہیں کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اختر جان آپ کی بڑی مہربانی، آپ کو مبارک ہو. آپ نے بہترین دن پہ بہترین ٹاپک اسلام آباد میں رکھا. ہم گلے کرنے والے لوگ نہیں ہیں، آپ نہیں کر سکتے یہ گلہ، میں بھی نہیں کروں گا. چاہیے تو یہ تھا کہ اس حال میں کم سے کم وہ پارٹیاں جو جمہوریت کی دعوے دار ہیں، جو ہمارے ساتھی ہیں، کچھ ہوتے یا نہ ہوتے کم سے کم 20 کارٹون تو آ جاتے، اور ان کے اکابرین بھی مہربانی کر کے آ جاتے. یہاں ہماری بہنوں سے ہماری ماؤں سے ملتے. بہرحال پرواہ نہیں، خیر ہے، ہوتا رہتا ہے. مسنگ پرسن یہاں مدمیر بیٹھے ہیں، بلال چلے گئے ہیں. ہمیں معذرت خانہ رویہ قطعاً نہیں رکھنا چاہیے. 1965 میں اختر جان کوئٹے میں نمائش ہوا کرتی تھی، تو امین کھوسو جیکب آباد والے اور عبدالصمد اچکزئی ایسے پتہ نہیں کس لیے گئے تھے. تو اچکزئی صاحب نے ان سے کہا امین کھوسو سے کہ یار امین مذاق میں وہ جو اس طرح ہوتے تھے وہ چکر مکر کہ امین چلو چڑھتے ہیں اس پہ، اس چکر میں بیٹھتے ہیں. اس نے کہا عبدالصمد ہم چکر سے اترے کب ہیں یار، ہم چکر سے اترے کب ہیں؟ ہم نہ مزارت خانہ رویہ اختیار کریں گے. میں بچہ تھا اسکول کا، بلکہ میں 5 مہینے کا تھا پاکستان بننے کے بعد. عبدالصمد اچکزئی کو جیل لے گئے. میں اپنی کہانی نہیں سناتا. پھر میری ان سے پہلی ملاقات تب ہوئی جب میں 6 سال کا تھا، 5 مہینے کا تھا. بابا کو پتہ نہیں مہمان کر کے مسنگ پرسن کی طرح لے گئے. میں 6 سال کا تھا. ان سے پہلی ملاقات ہوئی. پھر میری دوسری ملاقات ان سے ہوئی جب میں میٹرک میں تھا. پھر تیسری ملاقات ان سے ہوئی جب میں انجینئر بنا. ہم نے اپنے زخم لوگوں کو نہیں دکھانے. حامد میر ہمیں حکم تھا. میری ماں لکھ نہیں سکتی تھی، میری بہن لکھتی تھی، ہم بچے تھے، پھر ہم نے لکھنا شروع کیا. ہمیں حکم تھا کہ خط ان کو یوں لکھا جائے گا: عبدالصمد اچکزئی، فلانا جیل خانہ، معرفت CID دفتر کوئٹہ. بہن کا خط، بیوی کا خط اگر بیوی لکھ سکتی ہوتی، بیٹی کا خط، بیٹے کا خط، بھائی کا خط، کیئر آف CID دفتر کوئٹہ. وہ پڑھتے تھے، کھولتے تھے، پھر ان کے پاس بیچتے مہینے میں 1 خط. وہاں سے ان کے خطوط بھی آتے تھے: فلانا مینگل از طرف عبدالصمد اچکزئی، معرفت CID دفتر کوئٹہ. ہم نے منتیں نہیں کی، ہم نے اس وطن سے محبت کی ہے. یہاں کسی نے کہا پاکستان، وہی ٹھیک کہا، 70 سال کا پاکستان نہیں تھا. پاکستان کے نظریے کا وجود نہیں تھا. پاکستان کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. ہم نے اپنے وطنوں کی خاطر انگریز سامراج سے لڑائی لڑی ہے. بہترین لڑائیاں ہم نے لڑی ہیں. جالاوان کے مینگل نے کیا کرنا تھا انگریز سے لڑ کے؟ کسی مری نے انگریز سے لڑ کے کون سا وزیر اعظم بننا تھا؟ ہم لوگوں نے اپنی جوانیاں جیلوں کے حوالے کر کے کیا لینا تھا؟ ہمیں حب وطن سمجھایا گیا ہے، پڑھایا گیا ہے، ماں کی دودھ کے ساتھ ہمیں پلایا گیا ہے. یہ وطن ہمارا ہے. شاعر کا مجھے پتہ نہیں، فارسی کا شعر ہے، اس میں شاعر فرماتے ہیں کہ حب الوطن از ملک سلیمان خوشتر، خار وطن از سنبل و ریحان خوشتر.
یوسف که به مصر بادشاهی میکرد میگفت گدا بودن کنار خوشتر. یعنی ایک شاعر کہتا ہے کہ وطن کی محبت سلیمان علیہ السلام کی وطن سے بھی زیادہ ہوتی ہے، اور وطن کے کانٹے لوگوں کو ریحان اور بہترین پھولوں سے اچھے لگتے ہیں. اور پھر اپنے آپ کو ڈھارس بنانے کے لیے کہتا ہے کہ یوسف علیہ السلام جب مصر میں بادشاہ تھا تو وہ کہتا تھا کہ کاش اس بادشاہی کی جگہ میں اپنے گاؤں کا فقیر ہوتا. یوسف کہ به مصر بادشاهی میکرد میگفت گدا بودن کنان خوشتر. جالاوان ہمارا کنان ہے، گلستان ہمارا کنان ہے، بلوچ علاقہ ہمارا کنان ہے، پشتون علاقہ ہمارا کنان ہے. اس کے لیے ہم کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے. یہ ہر ماں کا اعلان ہے، یہ ہر بیٹی کا اعلان ہے، یہ ہر باپ کا اعلان ہے، یہ ہر بچے کا اعلان ہے. ہم انسانوں سے نفرت کرنے والے لوگ نہیں ہیں. بلوچ ہو پٹھان ہو، ہمیں یہ سکھایا گیا کہ انسان کی عزت کرو. ہمیں کسی کی مذہب سے، کسی کے عقیدے سے، کسی کے فرقے سے کوئی سروکار نہیں. جو ہماری بہن کو عزت دے گا ہم اس کی بہن کو ڈبل عزت دیں گے. جو ہماری ماں کو عزت دے گا ہم ان کی ماؤں کو سر پہ بٹھائیں گے. جو ہمارے باپ ہمارے وطن کی عزت کرے گا ہم ان کے لیے ہر وقت سلوٹ کرتے رہیں گے. لیکن جو بھی معافی چاہتا ہوں، میں بوڑھا آدمی، بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، لڑنے والا آدمی نہیں ہوں. جو آنکھ ہماری بہن کی طرف غلط اٹھے گی، جو ہاتھ ہمارے بھائی کی طرف اٹھے گا، جو بلا ہمارے باپ کی طرف اٹھے گا، ہمارا بس نہیں ہوگا. اگر ہمارا بس چلا ہم وہ آنکھیں پھوڑ دیں گے. یہ ہم سب کا فیصلہ ہے، یہ ہم سب کا ہم پاکستان ہمارا ملک ہے. احمد میر آپ ذمہ داری لے لیں، کوئی اور لے لیں. میں عمر کے لحاظ سے بلوچوں کا بھی چاچا ہوں. عمر کے لحاظ سے میں بلوچوں کا، براویوں کا، سندھیوں کا، پٹھانوں کا. ہمارا فیصلہ ہے، یہی فیصلہ بلوچ کا ہے، یہی فیصلہ سندھی کا ہے، یہی فیصلہ کسی اور کا ہے. ہم اس ملک میں قطعاً غلاموں کے حیثیت سے رہنا نہیں چاہتے. اگر یہ گناہ ہے ہم کریں کیا؟ ہم ایکول سٹیزنز ہیں. آئیں بیٹھ اس ملک کو چلائیں. آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ عطا اللہ خان مینگل مسنگ پرسنز کی بات ہو رہی ہے. عطا اللہ خان مینگل کے جوان سال بیٹے پہ آپ نے حملہ کیا، اس کو معافی چاہتا ہوں اختر جان، مار دیتے اس کو، جیل بھیج دیتے. اس دن کے بعد عطا اللہ خان مینگل ان کا بڑا بھائی، ان کا بڑا بیٹا پھر کسی نے نہیں دیکھا. کیا جذبات ہوں گے عطا اللہ مینگل کے یا کسی کی بہن کے، کسی بھائی کے؟ مارنا ٹھیک ہے، اب طاقتور ہیں، ہم کمزور ہیں، مار دو گولی. یہاں وہ چلا گیا سندھی بھائی نے مجھے کہا کہ مجھے کسی اس میں لے گئے تھے تھانے میں، پیٹتے رہے، میں روتا رہا. تو کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ بھائی رحم کرو کچھ. کہتے ہیں اس صاحب نے کہا کہ ہمارے ویکیبلری میں رحم کا لفظ نہیں ہے. میں صرف 2 واقعے سناؤں گا. ایک واقعہ جلیانوالہ باغ کا ہے. جلیانوالہ باغ پہ جب سکھوں پہ ڈائر نے گولیاں چلائی تو لوگوں نے مزاحمت کی، یا مرد آباد زندہ باد کہا ہوگا. تو اس کا راستہ، گھر کا راستہ تھا اس کا حکم، اس نے حکم دیا کہ جو بھی میرے گھر کے سامنے سے گزرے گا، مسلمان، ہندو، سکھ، جو بھی ہے، وہ حیوان کی طرح کرال چیک کر کے جھکا ہوا بھی نہیں، زمین پہ چلے گئے. اس نے حکم دیا ڈائر نے. ڈائر یہ لندن، ہم وہ لوگ نہیں، نہ اخترجان میں یہ ہے، نہ مجھ میں ہے، نہ کسی اور میں ہوگا. وہ لندن گیا، ریٹائر ہوا. لندن کے کسی اسٹریٹ پہ جا رہا تھا، ایک ینگ لڑکا سامنے کھڑا ہوا کہ جناب آپ ڈائر ہیں؟ اس نے کہا میں ڈائر ہوں. وہ کہتا ہے وہ ڈائر جلیانوالہ باغ والا؟ کہتا ہے وہی. لڑکے نے پستول نکالا، لندن میں گولی مار. لندن ہم اتنے بہادر نہیں ہوں گے، لیکن انسان سب کچھ بھول سکتا ہے.
حضرت علی کرم اللہ وجہ کا فرمان ہے کہ انسان کفر میں گزارا کر سکتا ہے، ظلم میں نہیں کر سکتا. ہم اس ملک میں ایمانداری سے ہم سب اس ملک میں رہنا چاہتے ہیں. آپ نے جو کچھ کیا ہے ہم اسے بھولنا چاہتے ہیں. آئیں اس ملک کو بنائیں. یہ آئین یا میں کچھ پڑھ کے نہیں آیا، جلسے کے لیے آیا تھا، خرجان کا حکم تھا. یہ آئین ہے، ہیومن رائٹس فلانا 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 سب کچھ شیڈول. اس کے اگر 2-4 نقطے پڑھ لوں. لیکن بات یہ ہے جس طرح ہم مسلمانوں نے قرآن کریم کو ہم پشتون بلوچ ساتھ اس رومالوں میں اس کو لپیٹتے ہیں، وہ کر کے ہم نے 7 رومالوں میں اس کو اندر ڈال دیا ہے. کسی مریض پہ پھیر لیتے ہیں، کبھی کوئی وہ کر دیتے ہیں. پڑھنا، اس کا ماننا، اس کی باتوں پہ عمل کرنا مدتوں سے ہم نے چھوڑ دیا. یہی حال اس محترم کتاب کا ہے. اچھی باتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں لیکن اس پہ عمل کوئی نہیں کرتا. متی اللہ جان نے بات کی، میں آئینی ماہر نہیں ہوں سوائے جرنیلوں کے جو یہ نہیں کہتے کہ ہم اس آئین کی حفاظت کریں گے. کہا یہ ہم اسے ابائڈ کریں گے، لیکن ساتھ ان کے ایک فکرہ ہے کہ ہم سیاست میں کسی قسم کی حصہ داری نہیں لیں گے. یہ ہر فوجی کا الف ہے کہ ہم سیاست میں حصہ نہیں لیں گے. باقی سب نے، اسپیکر سمیت، پریزیڈنٹ سمیت، وزیر اعظم سمیت، سب کا حلف یہ ہے کہ ہم نے اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے، حفاظت کرنی ہے، فلانا کرنا ہے، فلانا کرنا ہے. میری ناقص رائے میں پاکستان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ سب غیر آئینی ہے. پریزیڈنٹ کے پیچھے بھی ایک آدمی بیٹھا ہوتا ہے کہ یہ آرڈر ایسے کرو، جج کے پیچھے بھی ایک آدمی بیٹھا ہے کہ یہ ایسے کرو، مجسٹریٹ کے پیچھے بھی آدمی، پولیس میں بھی تھا، لائر ہے، یہ میرا دوست بھی ہے، میرا کلاس فیلو تھا. یہ میرے خیال میں پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ غیر آئینی ہے. احتساب کے نام پہ جو انہوں نے بلا بنائی ہے، کیا کہتے ہیں، نیب، خدا نخواستہ مجھے پکڑ لیتی ہے، 50 کروڑ کی چوری ثابت کر دیتی ہے، 20 کروڑ مجھ سے لے کے مجھے معاف کر دیتی ہے. میں پھر الیکشن میں بھی کھڑا ہوتا ہوں، مرد آباد زندہ آباد. اس طرح ملک نہیں چلتے، اس ملک نہیں چلتے. سیدھی سادھی بات ہے. نفرتیں یا یونائٹڈ نیشنز کی بات ہوئی ہے، اس پہ کوئی سوچے، اب وہ کریں. 1945 میں انصاف 2 آدمیوں کے درمیان بھی گزارا، میاں بیوی کے درمیان بھی گزارا، بھائی بہن کے درمیان بھی گزارا، باپ بیٹے کے درمیان بھی گزارا. صرف انصاف سے ہو سکتا ہے. قرآن کریم اسی لیے فرماتے ہیں کہ اعدلوا اقرب للتقوی، آپ عدل کریں آپ تقوی کے قریب ہو جائیں گے. اگر باپ 2 بیٹوں کے ساتھ انصاف نہیں کرتا، یہ باپ یہ بیٹے لڑیں گے. اگر بیوی اور خدا نخواستہ شوہر میں انصاف نہیں ہوتا یہ شادی نہیں چلے گی. اگر 2 دوستوں میں انصاف نہیں ہوگا یہ شادی نہیں چلے گی. بے انصافی سے نفرتیں جنم لیتی ہیں اور نفرتوں سے جنگیں جنم لیتی ہیں. میں جرنلسٹوں سے بھی سوال کروں گا، اس پہ سوچیں. 1945 میں یونائٹڈ نیشن بنی، اس وقت آزاد ملکوں کی تعداد 60 تھی. 60 سے ایک اوپر ایک نیچے. 70 سال ابھی ہوئے ہیں، 70 سال ہوئے ہیں. وہ 60 ملک 190 بن گئے ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ 60 ملک ٹوٹے کیوں؟ یہ 60 ملک بے انصافی سے ٹوٹے ہیں. بے انصافی سے ہمارا ملک ایک دفعہ ٹوٹ چکا ہے، دوسری بار اسے توڑنے کی طرف مت لے جائیے. 1956 میں عبدالصمد شکزئی کا لاہور ہائی کورٹ میں بیان تھا. انہوں نے کہا کہ ہماری 9 سالہ آئینی تاریخ کا سارا جھگڑا یہ ہے کہ پنجاب کے ہمارے بھائی بنگالوں کی اکثریت سے ڈرتے تھے کہ یہ اکثریت ہمیں کھا جائے گی. پھر اس کے لیے انہوں نے میتھمیٹکس میں پہلا عجیب فارمولا رائج کر دیا
کہ 52 برابر ہے 48. 48 is equal to 52. 48 میں بلوچ، سندھی، سرائکی، پٹھان، بلا بتر یہ سارے 48، پنجابی بھی، اور بنگالی اکیلے 52. پھر اسی کا نام دیا. 9 سال الیکشن آئین نہ دیا، اور پھر نتیجے میں آپ کے پاس تو یہ طاقت تھی، آپ کے پاس تو یہ طاقت تھی کہ آپ نے ملک کو توڑ دیا، اکثریت کو بگا دیا. ہم کیا کریں گے؟ بلوچ پشتون تمام بلوچستان کی جھوٹ سچ ملا کے ہماری جو آبادی میں لکھتے ہیں، ہماری آبادی پنجاب کے ایک ضلع کے برابر ہے. ہمارے وسائل یورپ کے بہت سے ملکوں سے زیادہ ہیں. ہم کیا کریں گے؟ ہم اپنے وسائل کو بچانے کے لیے کیا کریں گے؟ کیا یہ عیاشی صرف آپ کو حاصل تھی؟ دوسرا شخص نے یہی کہا ہے ہائی کورٹ کے اس بیان میں کہ کیا یہ اکثریت سے اپنے آپ کو بچانا نہ بچانا صرف بنگالیوں اور پنجابیوں کے لیے تھا؟ ہم کیا کریں گے؟ ہماری آبادی پنجاب کے ایک ضلع کے برابر ہے، اور ہمارے وسائل دنیا کے بہترین ملکوں کے برابر ہیں. ہمیں سیدھی سادھی بتا دو، ہم مان لیں گے، مطلب سن لیں گے. جو بھی جانا چاہتا ہے کسی کے پاس، ہم یہاں ایکول سٹیزنز ہیں یا نہیں ہیں؟ 1. رشتے 2 ہوتے ہیں: آزادی کا رشتہ، بھائی بندی کا رشتہ، ایک دوسرے کے ساتھ نزدیک ہونے کا رشتہ. دوسرا رشتہ ہے غلامی، میں غلام ہوں، آپ آقا ہیں. ہمیں دونوں رشتے قبول ہیں، ہمیں دونوں رشتے قبول ہیں اپنی مجبوری کی وجہ سے. اگر آپ ہمیں بھائی رکھنا چاہتے ہیں، بھائی سے میری مراد جو ہم اس ملک میں رہتے ہیں، یہ آئین ہے، اس کی اسپرٹ کے مطابق ہر ادارہ اپنے اپنے اس میں رہے. اس ملک کو قیامت تک، میں ذمہ وار ہوں بلوچ کا، سندھی کا، خود بھی قیامت تک ہم کہیں گے یہ ملک زندہ باد. لیکن ایسے کہ آپ نہ ہمارے وسائل چھوڑیں، نہ ہمارے بچوں کو چھوڑیں، نہ ہماری بہنوں کو چھوڑیں، اور پھر ہمیں اتنے بغیرت سمجھیں کہ ان حالت میں بھی آپ ڈول پیٹیں گے اور ہم داب کریں گے پاکستان زندہ باد. اتنے بغیرت ہم نہیں ہیں، اتنے بغیرت ہم نہیں کر سکتے، اور اگر ہم کریں گے یہ منافقت ہوگی. پاکستان اگر ہم سارے اٹھ کے، ہماری بہنیں، باپ، ہمارے دادے سب قبروں سے بھی اتر آئیں اور ہم سب شروع ہو جائیں پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد نہیں ہوگا. پاکستان تب زندہ باد ہوگا جب بلوچ زندہ باد ہوگا. پاکستان تب زندہ باد ہوگا جب پنجابی زندہ باد ہوگا. پاکستان تب زندہ باد ہوگا جب پشتون زندہ باد ہوگا، جب سندھی زندہ باد ہوگا. پھر یہ ملک بہترین ملک بنے گا. پاکستان کو زندہ باد کرنا ہے تو اس کا طریقہ ہے، ہم کسی سے خیرات نہیں مانگتے، ہم کسی سے زکوٰۃ نہیں مانگتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہماری زمینوں میں نعمتیں پیدا کی ہیں سب ہمیں مت دو، صرف ان پہ پہلا ہمارے بچے کا حق تسلیم کر دو. جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے، پشتون کو، بلوچ کو، پنجابی کو، سندھی کو، جو کچھ اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے اس پہ ہمارے بچے کا حق تسلیم کر دو. ہمارے کلچر کا اہتمام کرو، ہمارے زبانوں کا احترام کرو. سب سے پہلے جلوس میں نکالوں گا، اختر جان کو میں نکالوں گا گھر سے، ہم پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائیں گے اگر اس کو چلانا ہے. بے انصافی سے نہیں چلتا. آپ کیا کریں گے؟ فرعون، حامان اور قارون کے قصے آپ نے سنے، وہاں سے لے کر اب تک. میرے پاس کتاب تھی، اس میں 13 پاپولر اپرائزنگ ہوئی تھی، اس میں ویتنام بھی شامل تھا. 13 کے 13 میں فوجیں ہاری تھی. عوام کا سمندر جب بپھرتا ہے، دیکھیں میں معافی چاہتا ہوں، ہماری بہنیں رو رہی تھیں یہاں. پشتون بلوچوں میں اقبال فرماتے ہیں کہ فطرت کے قوانین کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ مرد کوہستانی یا بندہ صحرائی. ہم کوہستان کے لوگ ہیں، ہم کوہستانوں اور سہاروں کے لوگ ہیں. ہمارے ہاں جب کسی کے ساتھ ظلم ہوتا ہے تو جب انسان مجبور ہوتا ہے وہ پھر یہ کہتا ہے تو نے میری بہن کو رلایا ہے، میں تیری بہن کو رلاؤں گا. تو نے میری ماں کو رلایا ہے، خدا وہ دن نہ لائے، خدا وہ دن نہ لائے. چنگیز
بہت بڑا جرنیل بھی تھا، بہت بڑا، لاکھوں انسانوں کو اس نے مارا تھا. اس کو بچہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں یا کافی پہلے پڑا تھا. اس کا ایک بچہ جنگ میں مارا گیا، ایک بچہ ایک بچہ چنگیز کا مارا گیا. وہ عورتوں کی طرح رونے لگا. چنگیز جیسا بدبخت آدمی جو لاکھوں انسانوں کو لیکن جب اس کے بیٹے کو جنگ میں مارا گیا تو وہ رو رہا تھا. اتنا زور ہوتا ہے انسانوں میں. یہ چنگیز کی میں بات کر رہا ہوں. دوسرا بہت بڑا عظیم انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب وحشی امیر حمزہ کا قاتل، وہ قتل ہوتے ہیں لیکن جس بڑے انداز میں امیر حمزہ کو انہوں نے شہید کیا تھا، جب وحشی مدینہ منورہ کلمہ پڑھنے آیا تو محمد جیسے بڑا آدمی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑا انسان، اس نے کہا ٹھیک ہے بسم اللہ وحشی پڑھ لو کلمہ، لیکن میں ایک ریکویسٹ کرتا ہوں آپ سے کہ جب کبھی محفل میں بیٹھو میرے سامنے مت بیٹھو، مجھے امیر حمزہ یاد آتے ہیں. جب محمد وہ یہ ہے تو اس بیٹی کا کیا وہ ہوگا اپنے قاتل کے متعلق؟ اس ماں کا کیا؟ کیوں ہمیں مجبور کر رہے ہو؟ ہم اس ملک کو چلانا چاہتے ہیں، ایمانداری سے جمہوری انداز میں چلانا چاہتے ہیں. ہم آپ کو کچھ دیں گے لیکن اس طرح نہیں ہوگا. ہم اسلام آباد میں بیٹھے ہیں. سوئی گیس، یہ سوئی گیس ہمارے ذہن میں یوں ٹھونس دی گئی ہے کہ لندن میں بھی پاکستانی گیس کو سوئی گیس کہتا ہے، گیس نہیں کہتا، کیونکہ ہم سوئی گیس سے وہ ہو گئے. امریکہ میں بھی پاکستانی لوگ گیس کو سوئی گیس کہتے ہیں. سوئی گیس یہاں اس بورچ خانے میں ہے. حیدری صاحب بھی سن رہے ہیں، آپ بھی سن رہے ہیں. یہاں پوچھیں سارے مری علاقے میں آج بھی ہماری مائیں مانی اس سے بناتی ہیں، خاشاک سے. بکچی علاقے میں گیس نہیں ہے. اگر اس طرف ہمیں لوٹیں گے، چاہے ہمیں روزانہ بچوں سمیت قتل کرو، نہ ہم آپ کو اپنے گھر ہمارا بس چلے، نہ ہم آپ کو گوادر رہنے دیں گے، نہ آپ کو ہم چاقی کے سونا لینے دیں گے، نہ ہم آپ کو فلانی جگہ ٹھیک ہے جو کچھ آپ نے کرنا ہے کرتے جائیے. آپ کا طریقہ ہم نے دیکھا. 60s میں سوئی گیس نکلی ہے. میرا گاؤں سوئی سے تقریباً 180 میل پہ ہوگا یا 150 میل پہ، وہاں سوئی گیس نہیں ہے. یہاں ہے، گلگت میں ہے، کراچی میں ہے، لاہور میں کارخانے چلتے ہیں. جب ہم انصافی کی بات کرتے ہیں آپ کہتے ہیں تم غدار ہو. غدار کیا ہوتی ہے؟ غدار کیا بلا ہوتا ہے؟ قائد اعظم محمد علی جناح کی آپ بات نہیں مانتے. قائد اعظم محمد علی کے ساتھ جو لوگ پارٹی میں تھے ان کے الفاظ یہ تھے کہ میرے جیب میں سارے سکے کھوٹے ہیں. آپ بہادر لوگ ہیں، 60 سال سے 70 سال سے وہی کھوٹے سکے چلا رہے ہیں. زندہ باد. بلوچستان میں MC کا نام نہیں لیتے، بلوچستان میں بلوچوں میں، پشتونوں میں، خیبر پختونخوا میں، پنجاب میں، سرائکیوں میں ایسے خاندان موجود ہیں جو ایک دن بھی ایور گرین ٹری کی طرح ایک دن بھی اقتدار سے باہر نہیں رہے. قائد اعظم کے ساتھ رہے، انگریزوں کے ساتھ، پھر قائد اعظم کے ساتھ، پھر لیاقت علی کے ساتھ، پھر غلام احمد کے ساتھ، پھر جنرل ایوب کے ساتھ، پھر بھٹو کے ساتھ، پھر نواز شریف کے ساتھ، پھر بے نظیر کے ساتھ. اب بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہاں. اس طرح پاکستان چلائیں گے ہمارے ادارے. میں ایک ریکویسٹ کرتا ہوں، آخری لوگ بیٹھے ہیں، معافی چاہتا ہوں لمبی چوڑی کر دی. یہاں ہمارے ادارے خصوصاً نام بھی لیا جا رہا ہے، فلانا ادارہ فلانا ادارہ. خدا کو مانو یار، سوویت یونین، کمیونسٹ پارٹی، ان کا KGB، ان کا طریقہ یہ تھا جو آدمی KGB کے پائپ لائن سے نہیں گزرا تھا وہ وزیر اعظم نہیں بن سکتا تھا، وہ پریزیڈنٹ نہیں بن سکتا تھا، وہ وزیر دفاع نہیں بن سکتا تھا، وہ فلانا نہیں بن سکتا. یہ پوٹن بھی KGB کا ٹرینڈ یافتہ ہے. بم ان کے پاس زیادہ تھے، ہائیڈروجن بم بھی تھے، فلانا بم بھی تھا، فلانا بم بھی تھا. جب اقتصادی بربادی آئی سوویت یونین موم کی طرح پگھل گیا. 16 ملک علیحدہ ہوئے. انہوں نے مہربانی کی کسی کو مس نہیں کیا
کسی کے بچے کو نہیں اغوا کیا, کسی پہ گولی نہیں چلا کہ ابا جاؤ خدا حافظ زندہ باد, گورباچوف نے کہا بھاگو. یہ ملک اقتصادی طور پہ ڈوب رہا ہے, یہ ملک بربادی کی طرف جا رہا ہے. ایک ایسا جہاز ہے جس میں ہم سب بیٹھے ہیں, ہم بس عرض کرتے ہیں ان اداروں سے. خدا کو مانے آپ نہیں بچا سکتے اس ملک کو, یہ ملک ڈوبے گا, ہم بھی سب ڈوبیں گے. اور ہم چھوٹی پارٹیاں, ہم اگر ہمارا بس چلے, ہم کسی کو بھی اپنے اس مادر وطن ملک کو ڈوبنے نہیں دیں گے, ہم ان کے لیے لڑیں گے. ہمارے گناہ یہ ہے, ہمارا صرف گناہ یہ ہے, ورنہ ہم بھی ہو جاتے. ہمارے ادارے آپ لوٹے بنا سکتے ہیں, آپ بوتل بنا سکتے ہیں, آپ جہاز بنا سکتے ہیں. ہمارے ادارے 60 سال سے لیڈر ایجاد کرنے میں لگے ہوئے ہیں. آپ نہیں لیڈر ایجاد نہیں ہوتا متی اللہ جان, لکھو بتاؤ لوگوں کو. لیڈر عوام سے نکلتا ہے, گونگا ہو, بیرا ہو, کانا ہو, لنگڑا ہو, عوام جس کو منتخب کرتے اس کو راستہ دو. کتنے لوگوں کو آپ ماریں گے؟ امریکن جنرل کا بیان ہے, میں وہ نام بھول رہا ہوں, اس نے کہا جب ہم ڈسپریٹ ہوئے اور ویتنامیوں نے ہمیں تنگ کیا تو ہم نے ان علاقوں پہ اتنے بم گرائے جو سارے جنگ عظیم کے دوران اتحادیوں نے گرائے تھے. اتنے بم ہم نے گرائے ان ویتنامیوں پہ کہ اس پہ ہم ہار گئے. آپ کیا کریں گے؟ ہم ہی بھی برباد کر دو گے, خود بھی برباد ہو جاؤ گے. ہم ایمانداری سے ابھی تک ایک بات پر چلا ہے بابا, ہم غلاموں کی طرح لڑنا نہیں چاہتے. ہمیں راستہ دو, ہمیں راستہ دو. اگر خدا نہ خواستہ ایسے کوئی گڑبڑ ہے تو چیکوسلوواکیا کی طرح آئے بیٹھتے ہیں. جب بالکان میں لڑائیاں ہوئی, بربادی ہوئی, تو چیکوسلوواک کو بیٹھے یار کہ اس طرح نہیں لڑنا, جس طرح باقاعدہ دونوں بیٹھے, اپنا نیشنل فلیگ اتارا, کمیشن وہ کیا, وہ لیڈی گاؤں آپ کا, وہ سمادانی گاؤں آپ کا, وہ فلانا تیرا, وہ فلانا میرا. آرام سے بیٹھے, جھنڈا اتارا اور اعلان کر دیا کہ آج سے وہ سلواک آئیے چیک. اگر خدا نہ خواستہ آپ نے اس کو وہ کرنا ہے, کیوں ہمیں مارتے ہو, کیوں لوگوں کو مارتے ہو, کیوں ہمیں تنگ کرتے ہو؟ بات یہ ہے کہ آخری بات, متی اللہ جان آپ نے نرمی سے بات کی, صحیح بات کی. میری ایماندارانہ رائے یہ ہے, ایک بعض معافی چاہتا ہوں, ہماری بہنیں بیٹھی ہیں, بعض حیوانات شکار کو قتل کر کے مار کے کھاتے ہیں. بعض حیوانات لگڑ بگا, جنگلی کتے, اس قسم کے وہ باغتے اس کی, وہ کھینچتے رہتے ہیں زندہ اس کی. ہم سب ادارے, فوجی, سول, جوڈیشری, پولیٹیشینز, جرنلسٹ, ہم سب بالکل لگڑ بگوں کی طرف پاکستان کو اس کی انتھیں نکال رہے ہیں. کب تک یہ سنبھالے گا ہماری یہ عیاشی؟ جب بھی کوئی آتا ہے, ابھی یہاں سینٹ میں جو کچھ ہوا, ایک ووٹ پہ صرف مجھے ووٹ دو, فلانے کو ووٹ دو, 70 کروڑ روپیہ. یہ 10 کروڑ 20 کروڑ 50 کروڑ اگر جمع کریں اربوں روپیہ, 70 کروڑ روپیہ ایک ووٹ کے لیے اب محمود خدا نخواستہ دیتے ہیں. 70 کروڑ میں ہم بلوچستان والے 3 مہینے روٹی کھائیں گے وانی. اس طرح سے آپ اس کو لوٹنے والے ہیں. یہ آئین غداروں کی تعریف کرتا ہے. یہ آئین اس آدمی کو غدار کہتا ہے جو آئین کو چیڑتا ہے, جو آئین پہ پاؤں رکھتا ہے, جو آئین کو سسپینڈ کرتا ہے, جو آئین کو پاڑتا ہے, اور ساتھ ہی ان لوگوں کو غدار کہتا ہے جو اس عمل میں اس کے شریک ہوتے ہیں. یہ کار خیر ہم نے نہیں کیا, یہ کار خیر ہم نے نہیں کیا. اختر جان پہ اب جتنی الزام لگائیں, اس نے حلف اٹھایا ہے کہ میں اختر جان کی حیثیت سے میں اس آئین کی حفاظت کروں گا. میں رہے سینٹ میں بھی, قومی اسمبلی میں بھی ہم نے بھی اٹھایا تھا, حیدری صاحب نے بھی اٹھایا, اور ایمانداری سے اٹھایا ہے. اگر آپ نے چلانا ہے, پشتو میں ایک وہ ہے, خوش استاد شن خالی کا پتہ سے خرے کلالی. پتہ سے بھی قسم کی مٹھائی ہوتی ہے اور لالی بھی. وہ اپنی محبوبوں کو کہتا ہے کہ تیری مرضی, یہ مٹھائی کھانا چاہتے ہو یا یہ مٹھائی کھانا چاہتے ہو, مرضی ان کی. آپ ہمارے درمیان پڑ جائیے, آپ متی اللہ جان, آپ اور ساری آپ سب سے پہلے.
آپ جائیں ہمارا پیغام دیں, ہم اس پہ رہنا چاہتے ہیں, لیکن بالکل بڑے نرم الفاظ میں جو بھی سزا ہمیں دیں, ہم اس ملک میں غلاموں کی طرح رہنا قطعا نہیں چاہتے. مت پیچھو ہمیں. مسنگ پرسنس کی بات وہ بیٹھا ہوا ہے محسن, آپ نے کیا نہیں کیا؟ 70,000 سے زیادہ لوگ, یا ہمارے لوگوں کو مارا گیا ہے, وہ پھر کو پاکستان کے اس میں ڈالتے ہیں کہ پاکستان میں اتنے ہزار لوگ دہشت گردوں کا نشانہ بنے. 1200 1600 تو جرگہ ممبران قتل ہوئے. چچن وقت کم ہے, میری یہ داستان پھر کے بھی سناؤں گا. دیدی, وہ میں اختر منگل کی طرف سے ایک شعر کہوں گا ان بہنوں کو, پشتوں میں ہے, وہ ایک دشمن لما برای اوڑو محبوبی. پشتوں میں اختر جان کی طرف سے کہ دشمن لما برای اوڑو محبوبی ستا پھوڑو نہیں دی زما دزان کپن سے. اختر جان کہتا ہے کہ میری بیوی یا میری محبوبہ, میری بہن, اگر دشمن مجھ سے جیت گیا تو تیری چادر میری کفن بن جائے.